الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. یہ تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہو جائیں، تنگ بیٹھے ہیں کچھ ساتھی، تھوڑا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کل جمعۃ المبارک کے دن ہمارا 15واں سپارہ مکمل ہوا۔ آج انشاءاللہ قرآن پاک کے اگلے نصف کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پہلا نصف بخیر و عافیت اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کا نصف بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ پاک اس آخری نصف کا اختتام اپنے گھر کے سامنے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں حضرات یہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کا تختہ نکالا اور شگاف ڈال دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت فرمائی۔ پھر دونوں ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا تو نے ایک پاکیزہ نفس کو قتل کر دیا بغیر کسی نفس کے؟ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق تو ایک نامعقول بات کو آیا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ اس جملے کے اندر شدت ہے کہ پہلے حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا جہاں انہوں نے تختہ پلٹا تھا وہاں فرمایا لقد جئت شیئا امرا، کہ عجیب چیز تو نے کیا ہے، یہ عجیب کام کیا ہے۔ بعد میں فرمایا نامعقول کام، کہ کشتی کے اندر جب تو نے تختہ الٹا وہاں تو چلو احتمال تھا کہ جانیں بچ جاتی، وہاں تو چلو جان نہیں کسی کی ضائع ہوئی، لیکن یہاں تو نے ایک جان کو ضائع کر دیا ہے، تو یہ تو عجیب غریب تو نے کام کر دیا، نامعقول کام، عقل کے خلاف تو نے ایک کام کیا ہے۔ اب جہاں سے 16واں سپارہ شروع ہوتا ہے، یہ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، فرمایا حضرت خضر علیہ السلام نے کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے انکا بے شک آپ ہرگز نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی۔
دوسری مرتبہ پھر کہہ دیا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ ہرگز نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی۔ ہاں، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ، اب کیا کہا؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر میں نے سوال کیا تجھ سے، اگر میں پوچھوں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، حضرت آخری موقع بس، اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں، سوال کروں، فلا تصاحبنی، پس نہ ساتھی رکھنا مجھے اپنا، تو اپنا مجھے ساتھی نہ رکھنا، بس ہم سے ہمیں جدا کر دینا، اپنی خانقاہ سے ہمیں نکال دینا آپ، ٹھیک ہے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، ہاں تحقیق اتار چکا ہے تو میری طرف عذر کو، تحقیق اتار چکا ہے تو میری طرف عذر کو، یا دوسرا ترجمہ تحقیق پہنچ چکا ہے تو میری طرف سے عذر کو، یعنی انتہا ہو گئی، بس اب بہت ہو گیا، اب تو نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ عذر اب میرے اوپر آپ کا عذر آ گیا ہے کہ آپ مجھے اپنے سے جدا کر سکیں، کیونکہ آپ کی شرط تھی کہ تو نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، میں اب وہ آپ کی شرط پوری نہیں کر سکا، لیکن کیا کروں، اب میں اگر تیسری بار مجھ سے غلطی ہو گئی تو آپ مجھے اپنے سے کیا کر دینا، جدا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب آگے تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، دو واقعے ہو چکے ہیں نا، ایک واقعہ کشتی والا، دوسرا واقعہ بچے کے قتل والا، اب تیسرا واقعہ ہے۔ فانطلقا، پس چل پڑے وہ دونوں، ٹھیک ہے۔ آگے حتی اذا اتیا اہل قریتی، ہاں پس حتی یہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے اہل قریتی بستی والوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ استطعما یا قریتی نستطعما، تو طلب کیا دونوں نے اہلہا اس بستی والوں سے، دیکھو تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے اندر حضرت موسیٰ بھی شامل ہے اور حضرت خضر علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ کیا طلب کیا؟ کھانا طلب کیا۔ یہاں سے انہی حضرات کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، ان حضرات کا رد ہوا ہے کہ دیکھو دونوں نے کیا طلب کیا ہے، کھانا طلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا جو ہے یہ فرشتہ نہیں طلب کرتا بلکہ انسان طلب کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کیا تھے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، سمجھی۔ اب ان بستی والوں سے کیا طلب کیا؟ کھانا طلب کیا، ٹھیک ہے، کہ ہم کیا ہیں، مہمان ہیں، آپ ہماری کیا کریں، مہمان نوازی کریں، ٹھیک ہے۔ فَأَبَوْا، پس ان بستی والوں نے کیا کیا، انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ پس انہوں نے انکار کیا کس چیز سے؟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی، یہ کہ وہ ہوں گے پاکستانی، ٹھیک ہے، یہ کہ وہ مہمان نوازی کریں ان دونوں کی، ٹھیک ہے، انکار ہی کر دیا، جاؤ بابا اب نہیں تمہاری مہمان نوازی کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا، پس پایا اس بستی میں، جدارن کس کو، دیوار کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بستی میں، دونوں نے، فَوَجَدَا، دونوں نے اس بستی میں دیوار کو پایا۔ وہ دیوار کیسی تھی، کیفیت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یُرِیدُ أَن يَنْقَضَّ، چاہتی تھی، ارادہ کرتی تھی یہ کہ وہ ٹوٹ جائے، یعنی وہ ٹیڑھی تھی دیوار، ٹھیک ہے، یہ کہ وہ ٹیڑھی تھی دیوار، وہ ٹوٹنا چاہتی تھی وہ دیوار، ٹھیک ہے۔ فَأَقَامَهُ، پس سیدھا کر دیا اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نے اشارہ کیا دیوار کو، وہ دیوار کیا ہو گئی، سیدھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، بول پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر کہا موسیٰ نے اگر چاہتا تو، لو شئتا، اگر تو چاہتا، لاتخذتا، البتہ تو لیتا، علیہ، اوپر اس کام کے، یعنی جو تو نے دیوار سیدھی کیا اوپر اس کام کے، اجرا، اجرت کو، کرایہ کو لیتا تو، ٹھیک ہے۔ حضرت تو اپنی طرف سے حکمت سے بولے کہ تجھے تو لینا چاہیے تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ میں وہی کام کر بیٹھا ہوں جو میں نے وعدہ دیا ہے کہ آپ ہم سے کیا کر دینا، جدا کر دینا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنہوں نے تیسری مرتبہ سفر کیا، یہ دونوں کہاں پہنچے، پھر ایک بستی میں پہنچے، بستی میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو کیا مسافر پیش کیا کہ ہم جی مہمان ہیں، لاؤ بھی ہمارے لیے کھانا لے کے آؤ۔ اب پتہ نہیں کس طرح کہا ہوگا حضرت نے، لاؤ بھی ہم دونوں کے لیے کھانا لے کے آؤ، مہمان ہیں، ہمارا حق ادا کرو، ہم مسافر ہیں۔ بستی والوں نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا، ہم نہیں بابا تمہیں کرتے، ہم مہمان نوازی آپ کی نہیں کر سکتے ہیں،
سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں بھی پاکستانی بھی یہی کرتے ہیں، اگر ان کے ہاں چلو مہمان ہے تانا تو نہیں دے سکتے، لیکن بعد میں بتاتے ہیں 2 کپ پلائی سی، 2 کپ چاہ دے پلائی سی اسی، ٹھیک ہے، احسان جتلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ بستی والوں نے خیر انکار کر دیا۔ اب اسی بستی کے اندر انہوں نے ایک دیوار کو ٹیڑھا پایا تھا، ٹھیک ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کر دیا، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حدیث شریف میں جس طرح آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا وہ دیوار کیا ہوگی، سیدھی ہوگی۔ معجزہ تھا نا یہ بھی، تو معجزہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کی طاقت ساری کی ساری اس میں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو کیا بولے ہیں، حضرت نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے سیدھا کرنے کے اوپر کیا لیتے، اجرت۔ حضرت کا غصہ تھا یہ، اگر تھوڑا سا اندر کو جاؤ نا، یہ حضرت نے غصہ نکالا ہے اپنا حضرت موسیٰ نے۔ کیا مطلب ہے، آپ نے ایسے تنگ دل، بے مروت، بخیل اور کنجوسوں کے اوپر احسان کیا جنہوں نے ہمارے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اگر آپ پیسے لے لیتے ہمارے کھانے کا کام بن جاتا، انتظام ہو جاتا، لیکن آپ نے ایسے بخیلوں اور تنگ دلوں کے اوپر، آپ نے جنہوں نے مہمان اور مسافروں کا حق نہیں ادا کیا، آپ نے ان کے اوپر احسان کر دیا جس سے ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو آگے، قال ھذا فراق بینی و بینک، قال حضرت خضر نے فرمایا ہاں یہ ہے جدائی آپ کے اور میرے درمیان، بس حضرت بس تیرا رستہ الگ ہے اور میرا الگ ہے، بس اب نہیں ہوگا کام، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، ہاں جس طرح کہا حضرت نے یہ ہے جدائی میرے اور تیرے درمیان جس طرح تیرا وعدہ تھا، حضرت موسیٰ نے وعدہ دیا تھا نا۔ اچھا آگے، ابھی خبر دوں گا میں تجھے، سأنبئک، ابھی میں کیا دوں گا تجھے، خبر دوں گا، بتأویل، حقیقت، معلوم ان باتوں کی، تستطیع جو نہ صبر کر سکا تو علیہ اوپر اس کے، صبر کرنے کی، ٹھیک ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہہ دیا، جواب دے دیا، بس حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا نا، حسب وعدہ اب یہ میرے اور تیرے درمیان فراق ہے، جدائی ہے، آپ کا رستہ الگ ہے اور میرا رستہ الگ ہے، آپ کے ساتھ ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان ساری باتوں کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، خبردار کر دوں گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصل میں حضرت موسیٰ کو کیا کی تھی، تنبیہ کی تھی کہ دیکھو تو نے کہا تھا نا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، دیکھو یہ ہے خضر کے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، تنبیہ کرنا چاہیے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگاہ کریں گے حضرت۔ اب دیکھو بار بار 3 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نسیان غالب آیا، اس واقعے میں 3 واقعے تھے نا، اور وعدہ بھی کرنے ہیں کہ نہیں بولوں گا میں، لیکن پھر بھی بھول ان کے اوپر غالب آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھول جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ان تینوں واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی علم غیب کی کیا کر دی ہے، نفی کر دی ہے۔ وہ دیکھو موسیٰ بھول رہا ہے جس کو تم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ اب شاہ صاحب کی عبارت سننا، یہاں پہ بڑی زبردست شاہ عبد القادر نے یہاں پہ عبارت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر رخصت ہونے کا پوچھا تھا، ٹھیک۔ تیسری مرتبہ کیا حضرت اگر مجھ سے غلطی ہو جائے نا مجھے نکال دینا۔ حضرت موسیٰ نے تیسری مرتبہ یہ جان بوجھ کر کہا تھا کہ حضرت یہ اجازت طلب کی تھی، رخصت طلب کی تھی کہ حضرت اب مجھ سے یہ کام ہو گیا نا تو مجھے اپنے سے جدا کر دینا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے کام کا نہیں ہے، یہ علم ہم ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے آگے، کب پتہ نہیں جان چھوڑے گا یہ میری، بس مجھے اپنے سے جدا کر دے یہ۔ اس لیے تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا، رخصت طلب کی، حضرت اب میں اگر آپ غلطی کروں مجھے اپنے سے جو آپ موقع مناسب سمجھے تو آپ مجھے کیا کر دیں، اپنے سے جدا کر دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ علم تھا جس کی خلقت پیروی کرتے۔ حضرت موسیٰ کے پاس شریعت کا علم تھا اور وہ ایسا علم تھا کہ خلقت کے اوپر ضروری تھا کہ وہ اس کی کیا کرے، پیروی کرے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا تو دوسروں کو اس کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، وہ بھی عاجز آگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس نے کسی کو کوئی علم دیا ہے، کسی کو کسی علم سے نوازا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ علم تھا جو اللہ ملائکہ کو عطا کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ علم تھا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارتیں یہاں پہ لکھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک اور مطلب سمجھتے جائیں،
شاگرد جو ہے نا، شاگرد اگر اس پہ بار بار غلطی ہو جائے، تیسری مرتبہ اگر اس سے پھر غلطی ہو جائے، تو فرما بردار شاگرد کا کام یہی ہے، حضرت اگر آپ تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے نا، آپ موقع مناسبت کے حساب سے محل سے آپ میرے لیے جو سزا تجویز کریں وہ میرے لیے قابل قبول ہے۔ سمجھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب علم بن کر آئے، 2 بار غلطی ہوگی، تیسری بار خود ہی کہہ دیا کہ حضرت اگر آپ سے اگر مجھ سے اس بار کوئی غلطی ہوگی، جو سزا آپ رکھیں مجھے آپ جدا کر دیں۔ موقع مناسبت کے محل سے استاد جو اس کے لیے سزا تجویز کرے وہ شاگرد کو کے لیے کیا ہوگی، وہ قابل قبول ہوگی سزا، شاگرد کو وہ اختیار کرنی پڑے گی۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن آج کل تو استاد کا کوئی ادب نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ آپ دیکھ لو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا استاد کسی کے اوپر ڈنڈا اٹھا لے، بعد میں سارے اسٹوڈنٹ ارادہ کرتے ہیں اج استاد نو کھڑکانا پڑا، یہی کرتے ہیں۔ نکل صحیح باہر چھٹی ہوئے، پھر پروگرام بناتے ہیں، کوئی اس کا پٹرول لیک کر دیتا ہے، کوئی اس کے ٹائر کی ہوا نکال دیتا ہے، کوئی رستے کے اندر، میں پچھلے دنوں خبر سن رہا تھا، 5 اسٹوڈنٹ نے استاد کو پکڑ کے وہ مارا، اس کے لاشیں ڈال دیں، اس کو زخمی کر دیا استاد کو۔ کیا تھا جی، اس نے ہمیں کلاس میں بلا وجہ اس نے مارا ہے۔ تو دیکھ لو استاد کا ادب نہیں ہے۔ دیکھنا استاد جو ہے نا، استاد علم سیکھنے کے لیے اس کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے، وگرنہ علم سے کوئی وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ العلم کلہ ادب، علم سارے کا سارا جو ہے وہ ادب کا نام ہے۔ ادب ہوگا تو علم سیکھ سکے گا، ادب نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو علم سیکھنے کے اندر صرف استاد کا ادب ہی ضروری نہیں ہے، اعلی علم کا ادب بھی ضروری ہے۔ جو بھی آپ کو علم سیکھنے کے اندر جو چیزیں آپ کو مدد دے رہی ہیں، سب کا ادب ضروری ہے۔ پینسل ہے، اس کو نیچے نہ گراؤ، یہ اعلی علم ہے، اس کو بالکل نیچے نہ گراؤ، اس کو بلکہ کان کے اوپر لٹکا کے رکھو، اس کا ادب کرو، یہ اعلی علم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں آپ اس سے علم لکھتے ہیں؟ ڈیسک ہے، اس کا ادب کرو۔ بعض ترجمے کے وقت میں نے دیکھا ہے کچھ ہیں حضرات پھٹی کو اوپر سے گزر جاتے ہیں، غلط بات ہے۔ اسی کے اوپر ہم نے یہ علم، یہ کتاب رکھ کے پڑھنی ہے۔ اگر ہم اس اعلی علم کا ادب نہیں کریں گے، ہم کس طرح علم حاصل کر سکتے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح ساتھیوں کے کندھے نہ پھلانگ کے کوئی جائے، یا کوئی بھی چیز ہے، کتاب ہے نا قرآن پاک، میں نے کئی ساتھیوں کو دیکھا اس طرح نیچے لٹکا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، بالکل غلط بات ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے قرآن پاک کو اس طرح ناف کے نیچے سے لٹکا کے۔ یہ کوئی انگلش کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی فزکس کیمسٹری، وہ بھی چلو فنون ہے، وہ بھی اس کی حد تک، وہ بھی اس طرح ہمیں اس کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن پاک ہے نا، اس کی بے ادبی بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہمیشہ سینے سے لگا کے اپنے ناف سے اوپر رکھ کے اس کو لے کے آنا ہے، جب بھی لے کے آنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ جو بھی اعلی علم ہے، جو بھی اعلی علم ہے، علم سیکھنے کے اندر جو بھی انسان کو مدد دیتی ہیں چیزیں، ان سب کا ادب و احترام ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ پھر ہی انسان علم سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، وگرنہ اس کا کبھی دل نہیں لگا، حاصل بھی کر لے لیکن وہ جس طرح آئے گا اسی طرح نالائق بن کے چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قلم ہے، قلم آج کل لوگ گھروں کے اندر کیا اس سے تہ بند ڈالتے ہیں شلوار کے اندر۔ میں اگر آپ کو یہ بات کہوں نا، مسواک سے بھی لوگ ڈالتے ہیں، مسواک سے زیادہ بے ادبی قلم کے ساتھ ہے ڈالنا تہ بند۔ کیوں؟ قلم کا ذکر قرآن کے اندر ہے، مسواک کا ذکر حدیث کے اندر ہے صرف، اور اللہ نے اس قلم کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، نون والقلم وما یسطرون۔ سورت قلم، پوری سورت قلم ہے اس قلم کے نام سے قرآن پاک کے اندر 29 پارے کے اندر، اور مسواک کا ذکر قرآن میں۔ یہ اعلی علم ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ جب کوئی طالب علم اس اعلی علم کی قدر نہیں کرے گا تو کبھی بھی علم سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، استاد کا ادب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ استاد کے ادب کے بغیر انسان کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے آگے جھکنا پڑے گا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا بنا کہ حضرت آپ جو مرضی کریں، ہم اس کو لیے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلے 2 بار معذرت کی، تیسری بار حضرت نے کیا کہا، حضرت جو آپ میرے لیے فیصلہ کریں گے ہمیں قابل منظور ہے، تو آپ ہمیں جدا کر دینا اپنے سے تو ٹھیک ہے، وغیرہ موقع محل کی مناسبت سے تیسری مرتبہ اگر شاگرد سے بھی غلطی ہو جائے تو موقع محل کی مناسبت سے استاد جو سزا اس کے لیے تجویز کر دے، شاگرد کو اس کو سزا کو قبول کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، فرمایا حضرت خضر نے یہ تیرے میرے درمیان کیا ہے، فراق ہے، جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں تجھے
حقیقت ان قریب میں تجھے خبردار کروں گا، حقیقت ان باتوں کی جو نہ صبر کر سکا تو اوپر اس کے. ٹھیک ہے آگے اب ہے حکمتیں بتائیں گے. اللہ اکبر. تینوں واقعات کی حکمتیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے، ان کو ذرا دل کے اندر بٹھانا، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے. تکوینی علم تھا نا حضرت خضر علیہ السلام کا، اور تکوینی علم یہی ہوتا ہے نا کہ کسی بیمار کو شفا دے دینا، کسی بوڑھے کو تندرست کر دینا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، لیکن وہ معجزات کس کے طرف سے ہوتے تھے؟ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یہ وہی چیزیں حضرت خضر آخر کے اندر اعلان کر دیں کہ یہ سارا کمال ہی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. حکمتیں دیکھنا آپ کے، کشتی کو میں نے کس لیے توڑا، بچے کو قتل کس لیے کیا، دیوار کو سیدھا میں نے کس لیے کیا، اجرت میں نے کیوں نہیں لی دیوار کو سیدھا کرنے کے اوپر. انسان بابا حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کی حکمت بہت بڑی ہے. اللہ کی حکمت کا مقابلہ انسان کا علم نہیں کر سکتا کبھی بھی. دیکھتے جانا جی. اللہ اکبر. اما السفینہ تو، اب یہ حکمت واقعہ اولا کیا تھا؟ واقعہ اولا کشتی کو حضرت نے تختہ الٹ دیا، نکال دیا، شگاف ڈال دیا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. بہرحال کشتی پس تھی وہ مساکین کی. فکانت لمساکین، کس کی کشتی تھی؟ مسکین غریبوں کی کشتی تھی. ٹھیک. یعملون فی البحر، کرتے تھے وہ سمندر میں محنت مزدوری اسی کشتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے آگے. فاردت ان اعیبها، یعنی ان کا گزر اوقات اسی کے اوپر تھا نا، کشتی کے اندر محنت مزدوری. پس ارادہ کیا میں نے یہ کہ میں عیب ناک کروں، عیب دار کروں اس کو، یعنی کشتی کو کیا کر دوں؟ میں عیب دار کر دوں. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، اور تھا آگے ان کے بادشاہ، ان کے آگے کیا تھا؟ بادشاہ تھا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور تھا ان کے آگے بادشاہ. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، لے لیتا ہے، لے لیا کرتا ہے ہر کشتی کو، اچھی کو، غصباً چھین کر. ہر کشتی اچھی کو غصباً چھین کر لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے واقعے کی کیا بتائی؟ حکمت بتائی ہے. وہ جو کشتی تھی اے موسیٰ، وہ کشتی کس کی تھی؟ وہ چند محتاجوں کی کشتی تھی. وہ محتاج جو غریب تھے بیچارے، وہ کشتی کے اندر وہ سواریاں ادھر ادھر لے کے جاتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر. ان کا تو گزر اوقات ہی ملاحوں کا اسی چیز کے اوپر تھا کہ وہ بیچارے محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے اس کشتی کو عیب دار اس لیے کیا ہے تاکہ اس کشتی کے اندر عیب پڑ جائے، کوئی ڈاکو ان کی کشتی کو غصب نہ کر سکے، چھین نہ سکے. اور وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی نا، جس ملک کی طرف جا رہی تھی، اس ملک کا بادشاہ وہ ظالم تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا. تو میں نے اس کے اندر عیب اس لیے لگایا کہ جب وہ بادشاہ اس عیب دار کشتی کو دیکھے گا وہ ان سے چھین نہیں سکے گا. اور یہ ملا کیا، یہ تو واپس آ جائیں گے اپنے شہر، آ کے وہ تختہ دوبارہ لگا لیں گے. اس لیے میں نے اس کشتی کو کیا کر دیا تھا؟ عیب دار کر دیا تھا. بولو بھئی، کوئی پہچان سکتا ہے اللہ کی حکمت کو؟ کوئی نہیں پہچان سکتا. سفر پہ جاؤ، گاڑی خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، انسان یہ نہ سوچے کہ یار یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، ساری گاڑیاں چل رہی ہیں میرے ساتھ، میری گاڑی خراب ہوگی. دل کے اندر ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے نا، آگے پتہ نہیں کون سا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، حادثہ پیش آ جاتا، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، لیکن اللہ نے آپ کو اسی جگہ کھڑا کر دیا، مصیبت ڈال دی. کوئی چھوٹی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ نے ڈال کے تمہیں وہ بڑی مصیبت سے اللہ نے کیا کر لیا؟ بچا لیا. تو حضرت نے کیا کہا؟ وہ جس بادشاہ کے پاس جا رہے تھے، یہ تو کشتی نہیں رہنی تھی ان کی، چھین لیتا، یہ تو برباد ہو جاتے بیچارے، تباہ ہو جاتے. لیکن یہ کشتی کو ہم نے عیب دار اس لیے کیا تاکہ وہ ان سے چھین ہی نہ سکے. واپس آئیں گے کیا ایک تختہ یا نا دوبارہ لگا لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی تو محنت مزدوری اسی کے اوپر ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مقابلہ انسان کبھی نہیں کر سکتا. شکوہ حرام ہے، شکوہ کفر ہے، شکوہ حرام ہے. جب بھی کوئی مصیبت آ جائے یہی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. الذین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی
جب بھی صبر کرنے والوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمتیں، اپنی شاباشیں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، کہ جو مصیبت کے اندر کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اپنی زبان سے وہ شکوہ نہیں نکالتے، بلکہ جو بھی آتی ہے مصیبت وہ کس کی طرف ڈال دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے مصیبت آئی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا صرف کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی ہے؟ مصیبت جب بھی انسان کے اوپر آ جائے صبر کرنا سیکھے۔ ہمارا صبر کب ہوتا ہے؟ جب سارا صدمہ نکل جاتا ہے، اپنی بھڑاس اپنا سارا اندر کا نکال لیتے، پھر ہم کہتے ہیں او بابا ہونتے صبر ہی ٹھیک ہے۔ فوتگی ہوئی، 4 دن روئے پیٹے، نوحہ کیا، ماتم کیا، سر پھاڑا، گریبان پھاڑا، 4 دن جب تھوڑا سا غم ہلکا ہوا پھر کہ او ہونتے صبر ہی ہے، ہون کی کر سکتے ہیں۔ اپنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام ہی اسی چیز کا ہے جب عین صدمے کے وقت کیا جائے، بعد میں صبر کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اگر انسان اب کہے اس کا 4 سال پہلے 5-10 سال پہلے نقصان ہو گیا، انسان کا وہ بھول گیا سارا، پھر انسان کہے میں صبر کرتا ہوں، یہ تو کوئی صبر نہیں۔ صبر تو اس وقت کرنا تھا جب تیرا نقصان ہوا تھا، جب تو اپنی زبان سے شکوے نکال رہا تھا، اس وقت اللہ تیرا صبر چاہتے تھے۔ اصل صبر تیرا ہے ہی وہی تھا جو صدمے کے وقت تیرا صبر ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال صبر کیا۔ کتنے سال؟ 18 سال۔ اللہ نے سب کچھ چھین لیا، سب کچھ، کیا کچھ نہیں تھا حضرت ایوب کے پاس؟ محلات تھے، خادم تھے، نوکر تھے، بیل گاڑیاں تھی، کھیت تھے، سب کچھ تھے، بیویاں تھی، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب آیات میں آتا ہے ایک دن کے اندر 7 ہی بیٹے لے لیے، 7 ہی بیٹیاں لے لی، محلات لے لی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے۔ اور آخری کیا تھا؟ جسم باقی رہ گیا، تو اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ڈال دی؟ بیماری ڈال دی۔ ٹھیک ہے، بیماری، اور آخر کے اندر صرف ایک بیوی خدمت کے لیے۔ قوم نے بھی نکال دیا اپنی بستی سے کہ ہم نہیں اسے رکھیں گے اپنے پاس۔ کتنی مصیبت آئی۔ 18 سال تک حضرت نے صبر کیا، 18 سال تک۔ جب 18 سال حضرت نے صبر کیا، اللہ کو بھی قرآن کے اندر کہنا پڑا انا وجدناہ صابرا، او میرا ایوب جو تھا وہ صبر کرنے والا تھا۔ وجدناہ ہم نے پایا، اور جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے پایا۔ ہم نے ایوب کو کس جگہ پایا؟ صبر کرنے والا۔ نعم العبد، وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ تو میری طرف ہی جھکنے والا تھا، میری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ کو تعریف کرنی پڑی قرآن پاک کے اندر، اور عظیم کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی آسمانی، اللہ نے اس کے اندر تعریف کر دی۔ قیامت تک لوگ حضرت ایوب کا یہ تذکرہ پڑھتے رہیں گے، یہ تعریف پڑھتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود خدا نے جس کی تعریف کی اس کا مقام کتنا ہوگا صبر کے اندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، 40 سال صبر کیا بیٹے کی جدائی کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس لوٹا دیا، سب کچھ واپس لوٹا دیا اور دگنا دیا۔ پہلے چلو بیٹا تھا، کمزور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخت مصر کے اوپر اس کو بٹھا دیا، اس بیٹے کو اللہ نے مصر کے اندر لے گئے۔ کہاں؟ کنعان کے اندر بستی کے اندر رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ملک مصر جیسا عظیم سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی، دگنا دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ 40 سالوں کے اندر بنائی بھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ او میرے باپ کے منہ کے اوپر کرتا رکھنا، اس کو ساری سمجھ آ جائے گی، اس کی بنائی واپس لوٹ آئے گی، سب کچھ واپس لوٹ آیا۔ اللہ اکبر۔ کیا تھا؟ صبر تھا۔ صبر ہے نا، صبر ہم کہتے ہیں یہ صبح کو ہم صبر کریں، شام کو میرے سامنے وہ چیز آ جائے، یہی ہے نا۔ صبح ہم صبر کریں، شام کو میرے سامنے چیز ہے، شام کو صبر کریں، آنکھ ابھی کھلے ہمارے سامنے وہ چیز ہو، یہ ہمارا خاک کا صبر ہے۔ یہ کون سا صبر ہوا؟ صبر بھائی کرنا پڑے گا، سال کرو، 2 سال کرو، 5 سال کرو، 10 سال کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دے گا ضرور، لیکن یہ مشقت ضرور بضرور تمہیں اٹھانی پڑے گی، یہ مشقت، یہ تکلیف ضرور بضرور تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ مشقت کے بعد، کیونکہ صبر کے اندر مشقت ہے، اور صبر کرنے کے بعد ہمیشہ اس کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، صبر کا، چلو اللہ نے صبر کے بعد نعم البدل نہ بھی دیا، کوئی اس کا بدل نہ بھی دیا، لیکن صبر کا اجر تو ضائع نہیں کرے گا اللہ، کبھی ضائع نہیں۔ وبشر الصابرین کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ ٹھیک، یہ ایک واقعہ کی ہو گئی حکمت۔ دوسرا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔
ہاں حکمت واقعہ دوم، ترجمہ غور سے، بہرحال لڑکا، فکان ابواہو، ماں باپ اس کے مومن تھے، پس ماں باپ اس کے کیا تھے؟ مومن، دونوں، ماں بھی مومن باپ بھی مومن ہے، یعنی موحد تھے، ایماندار تھے۔ فخشینا ان یرہقہما، پس ہم، اور وہ ماں باپ لڑکے سے پیار بھی کرتے تھے، بڑا محبت تھی، ٹھیک ہے، پس ڈر گئے ہم، ان یرہقہما، یہ کہ گرفتار کر دے گا وہ لڑکا، یہ کہ گرفتار کر دے گا وہ لڑکا ان دونوں کو، کن کو؟ ماں باپ کو گرفتار کر دے گا، طغیاناً، ازروئے سرکشی کے، وکفرا، ازروئے کفر کے، ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھ لیں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، پس ہم نے ارادہ کیا یہ کہ ان یبدلہما، یہ کہ بدلے میں دیوے ان کو ان کا رب، ان ماں باپ کو ان دونوں کا رب، ٹھیک ہے، یعنی ماں باپ کا رب ان کو بدلے میں دیوے، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرم منہ، بہتر اس بچے سے، بہتر اس بچے جس کو ہم نے مارا اس سے بہتر دے دے، زکاتن، ہاں پاکیزہ، کس کے اندر؟ دین کے اندر، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، موحد ہو، ٹھیک ہے، وَأَقْرَبَ الرُّحْمَا، اور زیادہ قریب ازروئے شفقت کے اور رحم کے، ٹھیک ہے، سمجھو جی یہ بھی بات۔ حضرت نے فرمایا وہ جو بچہ تھا نا جس کو میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں باپ کیا تھے؟ ایماندار تھے، مومن تھے، نیک دل تھے، نیک سیرت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کرنا مقصود تھی، اللہ کو ان ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کرنا مقصود تھی۔ اگر یہی بچہ کل کو بڑا ہو جاتا، بالغ ہو جاتا، ماں باپ کو اس سے بڑی محبت تھی، سو ہم کو اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ظلم کے اوپر ابھارے گا، اپنے ماں باپ کو کفر کرنے کے اوپر مجبور کرے گا، شرک کرنے کے اوپر مجبور کرے گا، اور ماں باپ بھی اس کی خوبصورتی، اس کی محبت کی وجہ سے اس کی جدائی کی برداشت نہ کرتے، کیونکہ اکیلا اکلوتا بیٹا تھا ان کا، اس کی خوبصورتی، اس کی محبت کو دیکھ کر وہ اس کی جدائی برداشت نہ کرتے، اس لیے ماں باپ کو بھی کفر اختیار کرنا پڑنا تھا، ماں باپ کو بھی مشرک ہونا پڑنا تھا، وہ بھی کفر اختیار کر بیٹھتے، اور ماں باپ جب کفر اختیار کر لیتے وہ تو ہمیشہ دائمی ہلاکت کے اندر مبتلا ہو جاتے، ان کی وہ آخرت بھی برباد ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ پس اس طرح لڑکے کا مارا جانا ان کے حق میں مصیبت تھا ظاہراً، لیکن باطن میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، نہیں سمجھے؟ مصیبت تھا ان کے حق میں ظاہراً لڑکے کا مارا جانا کہ اولاد مر گئی، لیکن باطن میں سراسر اللہ کی کیا تھی؟ یہ رحمت ہی رحمت تھی۔ تو ہم نے ارادہ کیا اس قصے کو کیا کر دیا جائے؟ تمام کر دیا جائے، اس بچے کو مار دیا جائے، اور ان کا پروردگار اس نالائق اور بدبخت بیٹے کے بدلے اس کو ایسی اولاد دے جو پاکیزہ ہو، جو موحد ہو، جو مسلمان ہو، شرک سے پاک ہو، اور وہ اخلاق با اخلاق ہو، بد اخلاقی سے کیا ہو؟ وہ پاک ہو، اور ازروئے شفقت کے، ازروئے محبت کے، ازروئے رحمت کے، رحم کرنے کے، وہ ماں باپ سے سب سے زیادہ وہ قریب ہو۔ سمجھ آ گئی؟ وگرنہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا نعم البدل دیا، ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، حضرت خضر نے فرمایا نا کہ ہم نے ارادہ کیا یہ کہ ان کو دے ان کا رب بہتر اس سے، زکاتن و اقرب رحمہ، ٹھیک ہے، ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ لڑکی جب بڑی ہوئی تھی اس لڑکی کا نکاح ایک نبی سے ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس لڑکی کے بطن سے ایک نبی نے جنم لیا، اور جس لڑکی کے بطن سے اس نبی نے جنم لیا تھا وہ پوری ایک امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ نے کیا دے دیا؟ بہتر دے دیا، سمجھ آئی ہے؟ یعنی اس طرح یہ نیک بخت لڑکی اس بدبخت لڑکے کا کیا بن گیا؟ بدل بن گیا تھا، سمجھ آ گئی؟ ہم نہیں اللہ کی حکمتوں سے واقف، ہم نہیں واقف، ہمارا تو ادھر کوئی کسی کا اکلوتا بیٹا مر جائے، دیکھو کس طرح ادھر نوحہ ہوتا ہے، گریبان پھاڑا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سر لگا لگا روتی ہے یہ قوم، جب روتے بھی ہیں آوازیں سر ترنم کے اندر روتے ہیں، خوبصورت آوازیں بنا بنا کے، او مر گیا، او ربا کوئی ہور نظر نہیں آیا، ساڈا اکو پت سی، انہیں تے ہلے دنیا بھی نہیں ویکھی، ایدہ تے 5 دن بعد ویاہ سی، انہیں تے دنیا بھی نہیں ویکھی ہلے، یہ شکوے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ او ظالمو، تم اللہ سے یہ دعا کرو صبر کے، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بھی بہتر دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ جس طرح یہ بچہ فرمائے نا حضرت نے، یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو مجبور کرتا، چلو کفر کرو،
مشرک بنو. اور ماں باپ کو اپنی اولاد سے کیا تھی؟ محبت تھی. جس طرح آج کر نہیں دیتے ماں باپ. بیٹا کہتا ہے موبائل لا کے دے, ماں باپ کہتے ہیں او میرا پوتا پیارا, چل ٹھیک ہے موبائل لے لے. مجبور کر دیا نا اس نے. ماں باپ کو بھی کس کے اوپر؟ گناہ کے اوپر مجبور کیا ہے اولاد نے. ٹھیک ہے, خود بھی بدبخت اور ماں باپ کو بھی اپنی محبت کی وجہ سے کیا بنا دیا؟ بدبخت بنا. کون سا بچہ ہے آج ماں باپ کو بڑی محبت ہے نا؟ کون سا بچہ ہے جو اپنے ماں باپ سے نیکی کا طلبگار ہے, برائی کا طلبگار ہے؟ ہر بچہ کہتا ہے مجھے وہ فلانی برائی چاہیے, مجھے فلانا کام کر کے دو, مجھے فلانا کام کر کے دو, مجھے فلانا. اور ماں باپ بھی محبت کے اندر غرق نہیں ہو جاتے؟ گناہ کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ. ٹھیک ہے, تو اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا مقصود ہوتی ہے اللہ کو, کہ تیرے ایمان کی حفاظت کرنا مقصود ہے. میں تجھے نہیں چاہتا کہ تو نافرمان بنے میرا, اس لیے اللہ نے حکم دیا حضرت خضر کو اس بچے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. اللہ اس کا نعم البدل کیا دیا؟ لڑکی دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, اللہ ہوگا. ہر بچہ ابتداءً فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ, چاہے وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, کہیں بھی پیدا ہو, ہر بچہ ابتداءً فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. مگر بعض مرتبہ وہ خارجی اثرات کی وجہ سے, باہر کے اثرات کی وجہ سے اس کی شروع سے ہی بنیاد غلط پڑ جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, انشاءاللہ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم فطرت کے اوپر یعنی اسلام کے اوپر, توحید کے اوپر پیدا کرتے ہیں انسان کو, لیکن بعد میں ماں باپ کی وجہ سے وہ بچہ بگڑتا ہے. بعد میں ماں باپ کی وجہ سے وہ بچہ عیسائی بنتا ہے, یہودی بنتا ہے, ہندو بنتا ہے, نافرمان بنتا ہے. یعنی ماں باپ کو دیکھ کر وہ کیا بن جاتا ہے؟ بچہ بگڑ جاتا ہے. سمجھ, خارجی اثرات کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ کر دیا کہ اس بچے کی بنیاد بری ہے, یہ بڑا ہو کر خود بھی گمراہ ہوگا اور ماں باپ کو بھی کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا. بڑا ہو کر خود بھی خراب ہوگا, ماں باپ کو بھی خراب کرے گا. لہٰذا اگر یہ زندہ رہا تو اس کے ماں باپ کفر کر بیٹھیں گے. اس کا قصہ تمام کر دو. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دوسرے واقعے کی کیا ہے؟ حکمت ہے. تیسرا واقعہ جی دیکھیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ہاں, تیسرا واقعے کی حکمت ہے. اور بہرحال دیوار, جدار دیوار تھی نا سیدھی کی, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ, ہاں وہ تھی دو لڑکوں کی. وہ دو لڑکے کیا تھے؟ یتیمین فی الْمَدِينَةِ, دونوں یتیم تھے شہر میں. دونوں کیا تھے وہ بچے؟ یتیم تھے. وہ دیوار کن کی تھی؟ جو یتیم بچوں کی. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, ہاں اور تھا نیچے اس دیوار کے ان دونوں کے لیے خزانہ. ان دونوں یتیم بچوں کا اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا. اللہ اکبر. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور تھا ان کا باپ نیک. اب یہ اصل حکمت جو ہے نا, یہ صالحہ, ان کا باپ نیک تھا, یہی اصل حکمت ہے, یہی اصل نچوڑ ہے. اصل جو اللہ نے اشارہ دیا اسی چیز کا, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا, صالح تھا. ٹھیک ہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا, پس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے وہ دونوں اپنی جوانی کو. وہ دونوں بچے کہاں پہنچے؟ اپنی جوانی کو پہنچے. ٹھیک ہے. ہاں, وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا, اور نکالیں وہ دونوں اپنے خزانے کو. وہ دونوں اپنے خزانے کو کیا کر لیں؟ نکال لیں. دیکھیں حضرت نے فرمایا رہی وہ دیوار, اس دیوار کو میں نے اس لیے سیدھا کیا کہ اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا کیا تھا؟ خزانہ تھا. اور وہ ان کے باپ کا تھا. ان کا باپ دنیا سے چلا گیا, لیکن ان کا باپ کیا تھا؟ نیک سیرت تھا. اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی کے صلہ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. سمجھ آئی ہے؟ اس باپ کی نیکی تھی کہ اللہ اس کی اولاد کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا, ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. اب یہاں سے غور کرو, جو لوگ مر جاتے ہیں, دین کو چھوڑ جاتے ہیں, دنیا کے اندر اس قدر غرق ہوئے پڑے ہیں جو ماں باپ, کہ ہماری اولاد بھوکی مر جائے گی, فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. ان دو یتیم بچوں کا اللہ نے خزانہ بھی ضائع نہیں کرنے دیا. یقین نہیں ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر, اللہ کی حکمتوں کے اوپر ہمیں یقین نہیں ہے. ساری زندگی لگا دی, جو کسی سے پوچھ لو جی اولاد کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ, اولاد کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ, اولاد کے لیے نماز تک چھوڑ دیتے, اولاد کے لیے مسجد چھوڑ دی, اولاد کے لیے دین چھوڑ دیا, اولاد کے لیے زندگی کا اصل مقصد اسے منہ پھیر لیا. دیکھیے اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھا,
اللہ کی قدرت. آپ غور کریں گے جو لوگ اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں کرتے, جو لوگ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ہوتا ہے ان کے پاس بنگلے ہوتے ہیں, کاریں ہوتی ہیں, کوٹھیاں ہوتی ہیں, لیکن وراثت کے اندر اس کے اولاد کے پاس آتا ہے, اولاد کے پاس جب آتا ہے 4-5 سال میں اڑا کے رکھ دیتے ہیں, پھر خالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. کیا پوری زندگی اسی فکر کے اندر اس نے گزاری نا, میں بس اولاد کے لیے کما رہا ہوں, اولاد کے لیے کما رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر افلاس کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ان کو تو مال کے اندر آزمایا جائے گا, ان کو تو اللہ تعالیٰ امتحان ڈالے گا مال کی کثرت دے کر. اور مال کی کثرت جب آتی ہے انسان کہتا ہے بس اولاد کے لیے کما جاؤں, اولاد کے لیے کما جاؤں, میری اولاد نہ فقیر ہو کے مر جائے, میری اولاد نہ فقیر ہو کے مر جائے. لیکن یہاں دیکھ لو مکمل الٹ, مکمل کیا ہو گیا, الٹ ہو گیا یہاں پہ کہ اللہ نے فرمایا ان کا باپ کیا تھا, نیک تھا, وہ چلا گیا دنیا سے, لیکن اس کی وراثت میراث تھی اس کے باپ کی, یہ ان بچوں کی تھی, یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اور اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا, وہ دیوار گر جاتی, وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا, پھر بستی والے اس خزانے کو کیا کر لیتے, لوٹ لیتے. اور یہ 2 بچوں کا یتیم خزانہ تھا, یہ کیا ہو جاتا, ان کی بلا وجہ ان کا حق مارا جانا تھا. اس لیے ہم نے کیا کر دیا, اس دیوار کو سیدھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کریں ہر واقعے کے اندر حضرت خضر کس کا نام لے رہے ہیں, اللہ کا. دیکھو پچھلے واقعے کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ ان کو نعم البدل دے, میرا اختیار نہیں ہے. اس واقعے کے اندر اللہ حضرت خضر فرما رہے فاراد ربک, تیرے رب نے ارادہ کیا کہ یہ کہ وہ دونوں بچے کہاں پہنچے, جب تک بالغ نہیں نہ ہو جاتے ان کو ان کا خزانہ نہ دیا جائے, جب بالغ ہو جائیں ان کو ان کا خزانہ کیا کر دیا جائے, واپس لوٹا دیا جائے. کیوں بھائی, وہی بات آئی نا, وہ جب جو یتیم کی جو کفالت کرتا ہے, جب وہ یتیم کی کفالت کرے تو اس وقت اس کا مال واپس نہ کرے جب تک وہ بالغ نہ ہو. جب بالغ ہو جائے پھر قرآن کا فیصلہ کیا ہے, یتیم کا مال اس کے کیا کر دو, حوالے کر دو. ٹھیک ہے, یہاں بھی وہی بات آئی. ہمارے ہاں جو ہے نا بالغ لڑکے کو بھی ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ کم سن ہے, لیکن ہماری شریعت کی روح سے یہ بچہ نہیں شمار ہوگا. بالغ ہونے کے بعد اگر ماں باپ بچے کو کما کے دے رہے ہیں, یہ ماں باپ کا احسان ہے. بالغ ہونے سے پہلے تک جو ماں باپ کما کے دے رہے ہیں اس بچے کی پرورش کر رہے ہیں, یہ ماں باپ کا حق ہے. بالغ ہونے کے بعد اب فوراً جو ماں باپ اس کو کما کے دے رہے ہیں اس کی پرورش کر رہے ہیں, یہ ماں باپ کا احسان ہے. وگرنہ بالغ ہونے کے بعد اب اس کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ کمائے اور باپ کو بھی کھلائے اور ماں کو بھی کھلائے, اب اس کی ذمہ داری ہے. بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے کوئی کمانا اس کے لیے کیا ہے, فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ ماں باپ کا کیا ہوگا, اس کے اوپر احسان ہوگا. ٹھیک ہے, تربیت جو تھی نا, تربیت یہ اس سے پہلے تھی, بالغ ہونے سے پہلے سمجھا گی, لیکن اس کے بعد کیا ہے, تربیت نہیں ہے. اب جو بھی وہ گناہ کرتا جائے گا شادی تک, وہ سارا گناہ والدین کے اوپر. اچھی تربیت کیوں نہیں کی انہوں نے اولاد کی, سمجھا گی. دیکھیں جی, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ہے اس دیوار کے نیچے خزانہ ان دونوں بچوں کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ہے ان دونوں کا باپ نیک سیرت. یعنی اللہ نے مرنے کے بعد بھی اس باپ کی نیکی کو ضائع نہیں کیا, کہ ان کی اولاد کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا, بلکہ وہ خزانہ کیا کر کے رکھا, چھپا کے رکھا. ٹھیک ہے, حضرت نے فرمایا میں نے اس دیوار کے لیے اجرت اسی لیے نہیں لی تھی. ٹھیک ہے, اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا اسی لیے میں نے اس کی اجرت نہیں لی تھی کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ, اس یتیم بچوں کی دیوار ہے, اس کے نیچے ان کا خزانہ ہے. ٹھیک ہے, کون واقف ہو سکتا ہے اللہ کی حکمتوں سے؟ انسان اللہ کی حکمت کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے علم کے مقابلے میں, اللہ اکبر. ابھی مجھے یہ بات یاد آئی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, اسی حوالے سے ہے, اسی حوالے سے. کشتی کے اندر جب یہ سفر کر رہے تھے نا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ, چڑیا کشتی کے کنارے پہ آگے بیٹھی. چڑیا, اس نے دریا کے اندر چونچ ماری, وہ پانی بھرنے کے لیے نا, اس نے چونچ ماری. اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ دیکھ چڑیا کی چونچ کے اوپر پانی دیکھ رہے, کتنا ہے؟ فرمایا قطرہ ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تیرا علم, میرا علم, ساری مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جس طرح اس سمندر کے آگے یہ قطرہ چڑیا کا, یہ چڑیا کی چونچ کے اوپر پانی کا جو قطرہ ہے, اتنا علم ہے تیرا. ٹھیک ہے, کوئی انسان نہیں کر سکتا علم, اللہ کے علم کا مقابلہ. سمجھائیے, احاطہ نہیں کر سکتا, گھیراؤ نہیں کر سکتا. انسان کا علم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھ آ گئی. ہم دعا کرتے ہیں نا, دعا کرتے ہیں, دعا کے اندر بہت بری ہماری یہ عادت ہے, ہم کہتے ہیں مل جائے مل جائے مل جائے.
یا اللہ دے 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 دے، کیا ہے اپنی عقل غالب آتی ہے اس کے اوپر، یا اللہ یہ کام کر دے یہ کام کر دے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ اگر تیری حکمت کے مطابق یہ میرے قسمت کے اندر بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اگر نہیں بہتر یا اللہ مجھے نہ دینا؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہم کہ معاملہ ہم اللہ کی حکمت کے سپرد کیوں نہیں کرتے؟ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، انشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ کے سپرد ہم معاملہ کر دیتے ہیں، تو یہی ہے نا چیز، اللہ کی حکمت کے ہم نے سپرد اس معاملہ کر دیا۔ یا اللہ اگر یہ میری حکمت کے، اگر تیری حکمت کے اندر یہ میرے لیے اچھا کام ہے یا اللہ اس کو کیا کر دینا، پورا کر دینا، اگر نہیں ہے یا اللہ اس کو میرے پاس نہ رکھنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہیں، یا اللہ یہ دے دے، فلاں دے دے، اتنا پیسہ دے دے، 10,000 دے دے، اتنا میری تنخواہ 50,000 کر دے، میرے بچے زیادہ ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ حکمت کا کبھی ہم اللہ سے مطالبہ نہیں کرتے، یا اللہ تیری حکمت تیری حکمت۔ اللہ قرآن میں کتنا کہتے ہیں بار بار، واللہ علیم حکیم، تیرا رب جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے، تیرا رب جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ قرآن یہی چیزیں سکھلاتا ہے۔ انسان اگر کسی نے بننا ہے نا، انسان بننا ہے، قرآن پڑھنا پڑے گا۔ بغیر قرآن کی تعلیم کے کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ 10 بار تم کیمسٹری پڑھ لو، 10 بار تم فزکس پڑھ لو، 10 بار تم آئی کم کر لو، بی کم، MBBS ڈاکٹر بن جاؤ، جو مرضی کر لو، وکیل بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انسان نہیں ہے وہ۔ انسان وہ تبھی بنے گا جب وہ قرآن پڑھے گا، جب وہ قرآن پڑھے گا وہ انسان تبھی بنے گا۔ اگر کسی کو شک ہو، اگر کوئی میرے اسے درس قرآن میں بیٹھا ہے، لو جی ہمیں کیا کہہ دیا انہوں نے، آ جائے میرے سامنے، میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کو سناؤں گا کہ جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ جاہل ہے، وہ بندہ جاہل ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنا نبی امیین، فی الامیین، امیین ان پڑھوں کے اندر بھیجا، ہم نے اپنا آخری نبی، ہے کہ نہیں وہاں الفاظ؟ سورہ جمعہ کا شروع پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے فرمایا فی الامیین، ان پڑھوں کے اندر ہم نے اپنا نبی بھیجا۔ مشرکین مکہ ان پڑھ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ان کو ان پڑھ؟ وہ تو پڑھے لکھے تھے، ہزار اشعار، 2 ہزار اشعار عربی کے زبانی یاد کرتے تھے، وہ گھوڑوں کے نسب نامے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ میرے پیغمبر کے کاتب وہی جو قرآن لکھنے والے تھے یہ اکثر مکی تھے، مکہ کے رہنے والے۔ حضرت عثمان غنی کہاں تھے؟ مکہ کے رہنے والے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت عثمان کاتب وہی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے۔ ان پڑھ کیوں کہا اللہ نے؟ اس وجہ سے کسی آسمانی کتاب کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا، کسی آسمانی کتاب کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا، جانتے نہیں تھے یہ کسی آسمانی کتاب کو، اس لیے اللہ نے کہا ان پڑھوں کے اندر ہم نے، کہ کسی آسمانی کتاب کا علم نہیں ہے ان کو، توحید کا علم نہیں ہے، لہٰذا یہ ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے؟ وگرنہ یہاں تو پڑھا لکھا کس کو کہا؟ پینٹ کوٹ پتلون والے کو، ٹائی والے کو، جس نے اپنے گلے کے اندر پٹا ڈالا ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایجوکیشن، سمجھ آئی؟ ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ ایجوکیٹڈ بندہ ہے یہ، جس کے پاس تعلیم ہے، تربیت یافتہ ہے۔ کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی تعلیم، تعلیم صرف یہ ہے، تعلیم صرف قرآن اور حدیث ہے۔ جو رستہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کے اوپر چلنا، وہی اصل تعلیم ہے۔ جو اس رستے کو پہچان گیا، اصل گریجویٹ وہی ہے۔ اصل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو قرآن اپنے سینے کے اندر رکھ لے، اصل گریجویٹ وہی ہے، وہی تعلیم یافتہ انسان ہے، کہ جس کو پتہ تو ہے انسانیت ہے کیا چیز ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ وغیرہ دیکھ لو، یہ آتے ہیں شادی و بیاہوں کے اندر، دیکھ لو اپنی دکھا دیتے ہیں ساری عقل مندی، دکھا دیتے ہیں نا۔ وہ اعلان ہوتا ہے جو بھی روٹی کھل گئی، نکل پڑتے ہیں پلیٹیں لے لے کے، دفع ہو جاتے ہیں، وہ کھانے کا بیڑا غرق کر دیتے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، اس نے واقعہ سنایا، کہتے ایک گاؤں تھا، ان کو سبز چاہ انہوں نے بڑا سنا ہوا تھا، سبز چاہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ شادی آ گئی، شادی کے اندر مشہور ہو گیا جی وہ شادی کے اوپر سبز چائے بھی ہوگی، مشہور بڑا تھا، سبز چائے بڑی اچھی ہوتی ہے، سبز چائے بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ گاؤں، عجیب بات ہے، سارے گاؤں والوں کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آ جو بھی شادی کے اندر، امیر گھرانے کا کسی کی شادی ہوگی۔ لو بھائی حمام آیا سبز چائے کا، جب ٹھیک ہے آخر میں اعلان ہو گیا، لو بھی سبز چائے آ گئی، گلاس لیے اٹھائے انہوں نے، ڈسپوزیبل لے، سارے گاؤں والے اس حمام کی طرف دوڑ گئے، کہتے ایک ایسا تکا وجہ، انہوں سیدھا ہی حمام دے وچ جا گئے، ساری چائے رڑ گئی، پورے حال میں پوری چائے دیکھ لی سبز چائے سب نے۔ یہ تو حال ہے اس قوم کا، عقل مندی دکھا دیتے ہیں نا ہر جگہ، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ عقل مندی ہے۔ کھانا پلیٹ کے اندر ڈالتے ہیں، کیا کرتے؟ لالچ کی خاطر،
کہ ختم نہ ہو جائے, مجھے دوبارہ نہ اٹھنا پڑے, صرف 2 نوالے لگاتے ہیں, سارا کھانا ضائع کر دیتے ہیں. یہ انسانیت ہے. برتن کو صاف نہ کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تھوڑا سا لقمہ نیچے گر جائے اسے کو اٹھا کے نہیں کھاتے, ہماری اس کے شان کے خلاف ہے, عظمت کے خلاف ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غالباً آتا ہے, ایک قوم کے سامنے گئے تو لقمہ نیچے گر گیا, لقمہ نیچے گر گیا, انہوں نے نیچے سے اٹھا لیا. سامنے لوگوں نے دیکھ کہا کہ یہ کیا, ہماری قوم والے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں, آپ نے نیچے سے اٹھا کے یہ لقمہ کھا لیا. سمجھ آئیے. حضرت طلحہ نے جواب دیا کہ ان ظالموں کی وجہ سے, ان جاہلوں کی وجہ سے میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم بھی ایسی سوسائٹیوں کے اندر جا کے کیوں اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑتے ہیں؟ کیا وہ گندی سوسائٹیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اعداد سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں؟ ہم خود مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے, محمد الرسول اللہ کہتے ہو نا کلمے کے اندر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر کیوں نہیں اس کو اپناتے جا کے؟ کیوں نہیں ہم مسلمان ہو کے تعلیم دیتے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے اونچا طریقہ ہے؟ تمہارے انگریز کے دیے ہوئے طریقے تمہارے ہیچ ہیں سارے کے سارے, ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. وہاں ہم مسلمان جا کے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حقیر کرتے ہیں. وہاں جی ہر کوئی پینٹ کوٹ ڈال کے آیا ہوگا, میں شلوار قمیض پہنتا اچھا لگوں گا, میں بھی پینٹ کوٹ ڈالوں گا. بیوی کو کہتے ہیں چال بھی میرا استری کر دی, ٹائی نو چنگی طرح سواری میری. سنت کو چھوڑ دیا, حقیر سمجھا نا. اور آپ یاد رکھنا, فتویٰ ہے جس نے حضور کی سنت کو حقیر سمجھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ میرے پیغمبر صلی اللہ, قرآن کا فیصلہ ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے فرمایا جو میرا پیغمبر تمہارے پاس جس چیز کو لے کر آ جائے اس کو قبول کر لو, اور جس چیز سے منع کر دے اس سے ہٹ جاؤ, منع ہو جاؤ اس سے. قرآن کا فیصلہ ہے. یہ ساری سنتیں تو جو دی ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے محفوظ کر کے دی ہیں. سمجھ لو وما آتاکم الرسول کے اندر شامل ہے, جو میرا پیغمبر تمہیں دے دے اس کو قبول کر لو. جس چیز سے میرے پیغمبر نے منع کر دیا اس سے ہٹ جاؤ. خدا کے لیے مر جانا ہے, کسی نے نہیں یہاں پہ رہنا, کسی نے نہیں رہنا. ہر ایک کے لیے قبر کی رات متعین ہے, ہر ایک کے لیے قبر کی رات متعین ہے, جانا ہے سدا, کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا. یہاں پہ آج یہ اصغر بھائی بیٹھے ہیں, نکل جائے گا کوئی اور آ جائے گا, یہاں پہ منصور صاحب کی جگہ اور آ جائے گا, میاں صاحب کی جگہ کوئی اور جائے, ادھر کوئی اور, پیچھے آگے سب نے چلے, ادھر کوئی اور بیٹھ جائے گا اس گدی پہ. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے. یہ پیچھے جو سامنے بیٹھے ہیں یہاں کوئی اور شکلیں بیٹھ جائیں گی, لیکن ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا. سمجھ آئی ہے. اگر اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہو تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام اپنے دلوں کے اندر ڈال لو, اس کے رستے کے اوپر چل جاؤ, اس کے رستے کو کبھی حقیر نہ سمجھنا. خدا کے لیے میں کہتا ہوں ساری محبتیں دنیا کی جھوٹی ہے, میرے پیغمبر نے جو محبت اپنی امت سے کیا اس محبت جیسی کوئی محبت ہی نہیں ہے. ہے کوئی محبت ایسی کہ راتوں کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی, اللہم اغفر لی امتی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. ہے کوئی ایسی محبت؟ ساری محبتیں میں قربان کرتا ہوں, لیکن پھر بھی ہم محبت کے احسان فراموش ہو گئے. اس کے طریقے کو اپنانا ہم اپنے لیے باعث حقیر سمجھتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں, اپنے لیے تذلیل سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت کو اچھا نہیں سمجھتے. دسترخوان ہے, حضور کی سنتوں کو زندہ کرو. کھانے کے وقت حضور کی سنتوں کو زندہ کرو. جس سوسائٹی کے اندر جاتے ہو دفعہ مارو ان لوگوں کو, اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرو. آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہاں بھائی, جس نے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو چاہتا ہے مل جائے, صحبت مل جائے, اور ان کی دوستی مل جائے, ان کا قرب مل جائے, بتاؤ آج سے حضور کی سنتوں کو زندہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے میرے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنا. 100 شہیدوں کا ثواب, 100 شہیدوں کا ثواب. پرفتن دور کے اندر جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سب سے پہلا اپنا لباس سنت کے مطابق بناؤ, سب سے پہلے اپنا چہرہ سنت کے مطابق بناؤ. اس 6 فٹ کی کائنات کے اوپر تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ. اس نظام کے اوپر اپنے چہروں کے اوپر داڑیاں سجاؤ,
अपना लिबास सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रखो, अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखो। जब भी तुम्हें जाए देखने वाला कि वो देखो मोहम्मद ही जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जा रहा है, वो देखो कुरान पढ़ने वाला जा रहा है। अपना इखलाक, अपना किरदार, अपनी सीरत, ये सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर लो। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तहकीक पक्की बात है, मुझे अपनी ज़ात की कसम है, मैंने तुम्हारे अंदर अपने पैगंबर को एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा है। अल्लाह की बात के ऊपर यकीन है या नहीं है? अल्लाह की बात के अंदर शक कर सकता है कोई? जो शक करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर बेहतरीन नमूना है, इसके मुताबिक बनो मैं तुम्हें कबूल कर लूंगा, इसके मुताबिक नहीं बनोगे तुम मेरे नज़दीक मरदूद हो मेरे नज़दीक। बताओ आज के बाद अंग्रेज का तरीका अच्छा समझोगे अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अंग्रेज यहूदी ईसाई का तरीका अपनाओगे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाओगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, वही हमारी आइडियल शख्सियत, हमारा निशाना, हमारी मंजिल मकसूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, याद रखना। समझ आई है? इरादा करते हो कि नहीं? दीन के ऊपर कायम हो जाओ, पक्के इरादे कर लो। आज के बाद हमने अंग्रेज, यहूदी, ईसाई जितने भी तरीके हमारे घर में, हम निकाल देंगे, उन सबको ख़त्म कर देंगे। हम अपना लिबास, अपना चेहरा, हम सब कुछ अपना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बनाएंगे। समझ आई है? लेकिन एक सबसे पहले आपको जब मस्जिद में आओ, जहाँ कहीं भी जाओ, अपनी शलवार को टखनों से ऊपर रखो। शलवार टखनों से नीचे रखना, इसके ऊपर वईद है मेरे पैगंबर की, और जिस काम के ऊपर वईद आ जाए वो गुनाह कबीरा गुनाह बनता है। क्या वईद है जी? बोलो। जिसने नीचे रखा, जिसका टखना तहबंद के नीचे हुआ, वो हिस्सा कहाँ जाएगा? बोलो सारे, जहन्नम में। वईद आ गई, कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। अपने लिबास, दाढ़ी एक मुश्त जितनी रखना ज़रूरी है, वाजिब है, इसको रखो। बात समझ में आ गई है? इसको रखो, वाजिब है दाढ़ी रखना, गुनाह कबीरा इसको कटवाना। कल को मौत आ गई, कब्र के अंदर ये गुनाह हमारे साथ जाएगा, ये दाढ़ी ना रखने का गुनाह हमारे साथ जाएगा। छोड़ दो, दुनिया वालों को ना देखो, छोड़ दो। तुम्हारी किसी की बीवी कहती है ना बाबा दाढ़ी कटा, ना मानो, उसको को छोड़, तुझे छोड़ सकता हूं लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ सकता। अल्लाहु अकबर। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आपको इसके ऊपर वाक़या सुनाता कि सहाबा ने किस तरह सुन्नत को अपनी सीने से लगाया, किस तरह उन्होंने सुन्नत को आजमाया। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए, माँ मुशरिका थी, माँ ने मन्नत मान ली कि जाओ, अगर मेरा बेटा जब तक अपने आबा अजदाद के दीन में वापस नहीं आएगा मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। बैठी हूँ धूप के अंदर, अपने बाल खोल लिए कि मेरा बेटा आएगा, इस हाल में अपनी माँ को देखेगा तो मेरा बेटा वापस अपने दीन के अंदर लौट आएगा। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ के जब घर वापस आए, माँ को देखा इस हाल के अंदर। माँ तुझे क्या हुआ? माँ ने कहा मुझे पता चला है तू वहाबी बन गया, तू साबी बन गया, तू तौहीद परस्त हो गया, आबा अजदाद के दीन को छोड़ दिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माँ तेरा मकाम अपनी जगह, मुझे ये बता तेरे जिस्म के अंदर कितनी रूहें हैं? माँ ने कहा मेरे जिस्म के अंदर एक रूह है। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, माँ तेरे जिस्म के अंदर 100 रूहें भी होती, अगर एक एक करके तेरे जिस्म से निकलती जाती तब भी तेरा बेटा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्ते को नहीं छोड़ेगा। अब उन्होंने तो माओ को भी अपने पसे पुष्ट डाल दिया, माओ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को आगे रखा। क्या हम नहीं उस जैसे मुसलमान बन सकते? अरे वो भी इंसान थे, हम भी इंसान है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम फ़क़द इह्तदौ। मेरे पैगंबर अगर ये लोग भी तेरे सहाबा जैसा ईमान लेके आएंगे तब ये हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। अल्लाह ने शर्त रखी है सहाबा जैसा ईमान बनाओ। बनोगे कि नहीं? हजूर का किरदार अपनाओ, खुदा के लिए हजूर की सीरत अपनाओ। देखें ये तर्जुमा, अल्लाहु अकबर। रहमतम मिर रब्बिका, देखो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ये सब रहमत है तेरे रब की तरफ से। अल्लाहु अकबर। ये तीनों वाक़यात जो है ना, ये अल्लाह की हिकमतें, ये सब किसकी तरफ से रहमत है? अल्लाह की तरफ से रहमत है। हाँ, वही निचोड़ आ गया, वही मुशरिकीन को जो शुबा हुआ था उसका जवाब, वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, और नहीं मैंने किया इस काम को अपने मर्जी से।
ہاں، اور نہیں میں نے کیا ان کاموں کو اپنے حکم سے. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم، مرضی، اختیار سے. بل فعلتہ بامر اللہ، بلکہ میں نے سب کچھ کس کے حکم سے کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے کیا ہے. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جو نہیں طاقت رکھی تو نے اس پر صبر کرنے کی. جزاک اللہ، صدق اللہ. سارے حضرات بیٹھے جی، یہ حاضری بھی دیں، اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے. یہ کل وہ چوری کا معاملہ